میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا آداب و سلام۔ آج ہم بات کریں گے اپنے ہندوستان کے سمویدھان کی، جو سمویدھان ہندوستان کے ہر شخص کے لیے ایک جیسا ہے اور ہر ہندوستان کے رہنے والے کو ایک جیسا حق دیا ہے۔ ہمارا سمویدھان 26 نومبر 1949 میں ہمارے ہندوستان میں لاگو ہوا تھا۔ ٹھیک 4 دن کے بعد 30 نومبر 1949 کو RSS نے اس کا وروध کیا تھا کہ یہ سمویدھان جو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی وجہ سے ہمارے ہندوستان میں آیا ہے، اس میں بہت ساری کمیاں ہیں۔ کمیوں کو انہوں نے نہیں گنایا، انہوں نے صرف اور صرف کہا RSS نے کہ یہ ہمارا ہندوستان کے خلاف ہے، جبکہ آپ بھی جانتے ہو، ہم سب ہندوستانی جانتے ہیں، اگر آج کی ڈیٹ میں بھی ہمارے سمویدھان کو پڑھا جائے اور سوچا جائے، اس پہ غور و فکر کیا جائے، آپ کو اور ہمیں نہیں لگے گا کہ ہمارے سمویدھان نے اس قسم کی زیادتی ہمارے ہندوستان کے رہنے والے لوگوں پہ کی ہوگی۔ کوئی بھی مذہب، ہندوستان میں رہنے والا کوئی بھی مذہب، کسی پہ زیادتی نہیں ہوئی ہے۔ ہر مذہب کو اپنا ایک ادھیکار ہے، اپنا ایک سسٹم ہے، جس سسٹم اور جس ادھیکار کے ذریعے ہم اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم اپنے من پسند لیڈر، جو بھی لیڈر ہو ہمارا، کسی بھی سیاسی پارٹی سے اس کی وابستگی ہو، ہم صرف اور صرف ہندوستان میں اپنا لیڈر دیکھتے ہیں کہ ہماری کانسٹیٹوئنسیز میں کون سا لیڈر اس لائق ہے کہ ہم اپنے اس ووٹ کا استعمال اس کے لیے کریں جو ہمارے ہندوستان اور ہمارے کانسٹیٹوئنسی کے لیے بہتر ہو۔ آج کل کی سیاست جو ہمارے ہندوستان میں پچھلے کئی سالوں سے ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے اور ہمارے ہندوستان کے لیے ایک نقصان دہ سیاست ہو رہی ہے۔ صرف اور صرف اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے، اپنی کرسی کو اقتدار میں لانے کے لیے ہو رہی ہے، تاکہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں، ہمارے جتنے بھی عوام کے ساتھ وعدہ خلافی ہے، اس کو کیسے ہم چھپائیں اور اپنی کرسی پہ کیسے ہم بیٹھے رہیں یا براجمان رہیں، تاکہ ہمارے گناہوں کی کوئی فائل کھل نہ سکے۔ جب بھی ہمارے ہندوستان میں اقتدار کا کوئی بھی شخص اس کرسی سے اقتدار سے بے دخل ہو جائے گا، اس کے خلاف کس کس قسم کے نتائج باہر آئیں گے، یہ آپ بھی نہیں سوچ سکتے ہو، ہم بھی نہیں سوچ سکتے ہو۔ آج کل کی ہمارے ہندوستان کی بلکہ دنیا کی سب سے بڑی پارٹی جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، دنیا کی سب سے بڑی پارٹی، جب یہ اقتدار اپنا کھو ڈالیں گے نا، یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہماری کرنی آنے والے وقت میں
ان کا زوال بن سکتی ہے. ان پہ اس قسم کے ڈپارٹمنٹس حاوی ہو جائیں گے جو ڈپارٹمنٹس آج ان کی غلام ہے. وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہے. ہر انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور عمر کے ساتھ ساتھ اس کے زندگی کے تجربات بھی بڑھتے جاتے ہیں. بہت سارا ایکسپیرئنس عمر کے ساتھ ساتھ انسان کے ساتھ ہوتا ہے. آج ہمارا ہندوستان کسی بھی لیول پہ آپ اگر دیکھو گے، کسی بھی لیول پہ، چاہے وہ اکنامکلی ہو، چاہے وہ بے روزگاری ہو، چاہے وہ مہنگائی ہو، جو بھی ہندوستان کی عوام کی مشکلوں کا ذریعہ ہے وہ ہمارے ہندوستان کی حکومت ہے. جس حکومت کی سربراہی ہمارے ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی جی اور امت شاہ جی کر رہے ہیں. آپ لوک سبھا میں دیکھیں، آپ راجیہ سبھا میں دیکھیں، ایک ہی ٹیون ہے کہ ہماری حکومت ہے، ہماری سنو. اپوزیشن کی کوئی بھی بات نہ ہماری پارلیمنٹ میں اور نہ ہی ہمارے راجیہ سبھا میں سنی جاتی ہے. جو ہندوستان کے سب سے بڑے مندر اور مسجد ہیں، راجیہ سبھا اور لوک سبھا، جس میں ہندوستان کی غریب عوام کی مقدروں کا فیصلہ ہوتا ہے، تقدیروں کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن ان دونوں مندروں میں نہ کوئی سننے والا ہے اور نہ ہی کوئی اپنے غریب عوام کی ہمدردی رکھنے والا ہے. ذاتی مفاد کے لیے، اپنی پوزیشن کے لیے ہر سیاسی پارٹی یہی چاہتی ہے کہ ہمارا اقتدار، ہمارا نام ہمارے ہندوستان میں کیسے رہے، عوام بھاڑ میں جائے. عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی بھی ہندوستان کی سیاسی پارٹی پہ نہیں، چاہے وہ ریجنل پارٹیز ہو، چاہے وہ نیشنل پارٹیز ہو، چاہے کوئی بھی پارٹیز ہو. صرف اور صرف اپنے اقتدار کے لیے، اپنی کرسی کے لیے ہمیشہ کام کرتے ہیں اور عوام پیستی جا رہی ہے. ہر لحاظ سے، ہر مشکل سے، ہر آنے والے وقت میں ہندوستان کی عوام پیستی جا رہی ہے. یہ ہمارے اور آپ کے لیے بدقسمتی کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے آنے والے کل کے لیے اس قسم کے مطلب آثار بنائے جا رہے ہیں جس سے ہمارے ملک کو بھی دنیاوی سطح پہ جھکنا پڑے گا. میں پہلے ہندوستانی ہوں، اس کے بعد جموں کشمیر کا ایک رہنے والا ہوں، اور آپ بھی سب سے پہلے آپ ہندوستانی ہو، اس کے بعد آپ کی اسٹیٹ کون سی ہے، آپ کا شہر کون سا ہے، آپ کا گاؤں کون سا ہے، آپ کی میونسپل کمیٹی کون سی ہے، آپ کا کیا کہتے ہیں کہ یہ بلاک کون سا ہے، وہ سب اس کے بعد آتا ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنے ملک کے بارے میں سوچنا ہے، جس ملک سے آپ کی اور ہماری پہچان ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں. اسی طرح سے اگر ہم جموں کشمیر حکومت کی بات کریں، آج
افواہیں ہمارے پوری جموں کشمیر میں ہیں کہ اسٹیٹ کا درجہ ہمیں واپس ملنے والا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کوئی بھی اسٹیٹ آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ آپ چاہے کسی بھی حد تک اپنی آواز کو بلند کرو، جب تک بھارتیہ جنتا پارٹی گورنمنٹ آف انڈیا میں برجمان ہے، یعنی کہ جب تک گورنمنٹ آف انڈیا میں بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، آپ کو کوئی بھی اسٹیٹ نہیں مل سکتی ہے۔ ہماری لمٹس ہیں جو یو ٹی کے تھرو ہمارے ہندوستان نے ہمیں دی ہیں، اسی کے تحت ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی حکومت ہمیشہ ہمیں گمراہ کرتی ہے کہ جموں کشمیر ایک یو ٹی ہے۔ الیکشن لڑنے سے پہلے میں ان تمام سیاسی پارٹیوں کو کہنا چاہتا ہوں، کیا انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ہمارا جموں کشمیر ایک یو ٹی ہے اور یو ٹی کے کتنے اختیارات ہیں، کتنی طاقت ہے، کتنے پاورز ہیں، اس کے تحت ہم بات کریں۔ آج کی حکومت اگر ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس اتنے پاورز نہیں ہیں، اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم جموں کشمیر کی عوام کے لیے کچھ ایسے فیصلے لے سکے جو جموں کشمیر کی عوام کی ہت میں ہوں، میں جموں کشمیر کی تمام سیاسی پارٹیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ نے یہ کیوں نہیں تب سوچا جب آپ نے الیکشن میں حصہ لیا تھا کہ یو ٹی کے کتنے اختیارات ہوتے ہیں، یو ٹی میں ایک بنی ہوئی حکومت کیا کر سکتی ہے۔ آج جموں کشمیر کی عوام کو آپ گمراہ کر رہے ہو، ان کے جتنے بھی بھروسے تھے، ان کی جتنی بھی خواہشاتیں تھیں، ان سب خواہشاتوں پہ، ان سب بھروسوں پہ آپ اس طرح سے بدنما داغ لگا رہے ہو جو جموں کشمیر کی عوام کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ناظرین، آج اتنا ہی، انشاءاللہ آنے والے وقت میں پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ اپنے چاہنے اور آپ سے بے پناہ محبت کرنے والے ذاکر بازدار کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔